آسمان سے اتاری گئی ایک ایسی لذیذ اور معجزائی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا؟ کیا یہ کھانا جنت سے آیا تھا یا اسے زمین پر ہی پیدا کیا گیا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ جس کا اثر آج تک کے ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور فرعون سے نجات دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی کہ شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم امریکہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے، بہت ہی طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر امریکہ کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں ایک خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس شہر میں بہت سے جبارین ہیں جو بہت ہی زبردست ہیں اور بہت ہی زوراور ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے تب تک ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم کے ساتھ جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں وہ قیام پذیر تھے، اللہ نے انہیں اسی وادی میں 40 سالوں تک روکے رکھا اور وہ اس وادی میں 40 سال تک بھٹکتے رہے اور وہ وہاں سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیج تھا، جو 27 میل کے رقبے پر واقع ہے۔ روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات کو ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے رکتے، لیکن جب وہ صبح اٹھتے تو وہ خود کو وہیں پر پاتے جہاں سے انہوں نے چلنا شروع کیا تھا۔ اب بنی اسرائیل اس وادی میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے کے درمیان ہی سب کا سامان ختم ہو گیا، تو ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور ساری قوم ہی معافیاں مانگنے لگی۔ میدان تیہ میں ہونے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بہت بے شمار نعمتیں عطا کی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک عصا چٹان سے مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نازل ہوئے۔ چونکہ یہ وادی 27 میل مربع میٹر پر پھیلی ہوئی اور اس وادی میں سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، دن کے وقت سورج کی روشنی اور تپش کی وجہ سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لیے سایہ کرتا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون گرتا، جس کی روشنی میں وہ لوگ اپنے سارے کام کاج کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سی نعمتیں کی تھیں۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلوہ بھی تھا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 طرح کی غذائیں اتاری تھی، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں یہ گول گول چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑی ہوئی جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے اٹھا کر اور دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ وہ غذا ہے جو خدا نے تمہیں کھانے کے لیے عطا کی ہے، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہیں جانتے، اور تجھے کھلایا تاکہ تو یہ جان سکے کہ انسان صرف اور صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ من دراصل ایک شبنم گوند تھا جس کا ذائقہ شہد سے بھی میٹھا تھا، اور بنی اسرائیل اسے روز صبح سویرے جمع کر اکٹھے کر کھاتے تھے، جو کہ ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سوتا تھا وہ اس دن خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہا جاتا ہے۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تھی تو ان پرندوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا، جس سے وہ ان پرندوں کو آسانی سے پکڑ سکتے تھے، اور بنی اسرائیل ان پرندوں کو
ڈھونڈ کر کھایا کرتے تھے۔ سبسکرائب